پاکستانی میڈیا کو اگر دیکھیں گے تو آپ کو دو چیزیں بڑی ریپیٹڈ نظر آئیں گی. ایک یہ ہے کہ جی ایک لاڈلا گیا دوسرا لاڈلا آ گیا. کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس پہ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز جو ہے وہ بڑی فریکوینٹلی جو ہم سنتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی ملک کے اندر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. اس پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں اور میرے خیال میں آج بھی بات کرنے کی ضرورت ہے. پہلے تو لاڈلے والی بات کریں. میرا خیال ہے کہ دو لاڈلوں کا یہ کمپیریزن بنتا نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے عمران خان کو لانچ کیا گیا تھا اور جتنی ہیوی انویسٹمنٹ ہمیں عمران خان پروجیکٹ میں نظر آئی ہے، اس میں پاکستان کی ہسٹری میں اس ٹائپ کی انویسٹمنٹ کبھی نظر نہیں آئی. ایون نواز شریف کو جس وقت لانچ کیا گیا تھا اس وقت بھی جو انویسٹمنٹ تھی وہ اپنے والیوم، وہ اپنے ڈومین کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ عمران خان کے اندر کی ہوئی انویسٹمنٹ سے کہیں کم تھی اور آپ شاید اس کا کمپیریزن بھی نہیں کر سکتے. لیکن مسئلہ ہمارے پاس یہ ہے کہ کیا نواز شریف کو عمران خان جیسا لاڈلا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کچھ اس ٹائپ کی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک میرج آف کنوینئنس کا ایک ٹرم یا ٹرمنالوجی آپ سنتے ہوں گے کہ ایک ایسی شادی جو بیسیکلی پیار کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ مفادات کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر آپ اس قسم کی شادی کو ہسٹری میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایسی ہزاروں لاکھوں شادیاں ملیں گی اور ان کا جو اصل آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ دونوں سائیڈ، دونوں اطراف سے کسی نہ کسی طریقے سے پولیٹیکل یا اکنامک انٹرسٹ انوالو تھے جس کی وجہ سے وہ شادیاں ہوئیں. تو نواز شریف کے لیے جو ٹرم بنتا ہے وہ میرج آف کنوینئنس بنتا ہے، وہ لاڈلے کے زمرے میں نہیں آتا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر جی لاڈلا نہیں ہے تو پھر یہ کورٹوں میں کیا ہوا اور پنجاب کی گورنمنٹ نے یہ کس ٹائپ کا ڈیسیجن کیا. لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سچویشن ہے اس میں پاور کسی کے پاس بھی ہو، لیکن ایک چیز بڑی طے ہے کہ اگر پاکستان کے اندر جو اس وقت مسائل ہیں ان کو اگر فیس کرنا ہے تو اس کا وے یا اس کا جو راستہ ہے وہ ہے پولیٹکس کا. اگر پولیٹکس میں پاپولر پولیٹیکل لیڈر نہیں ہوگا تو پاکستان کے آج کے مسائل حل ہو نہیں سکتے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ریئلسٹیکلی آپ سوچیں گے تو آپ کو اس بات میں بڑے پیمانے پہ وزن آئے گا. اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جس کے پاس اس وقت پاور ہے اس کے اسٹیپس کو پولیٹیکل بیکنگ کی ضرورت ہے. اور ماضی میں بھی بہت سارے ڈکٹیٹرز آئے ہیں جو آج ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، لیکن ڈکٹیٹرشپس کو بھی پولیٹیکل لیجیٹیمیسی چاہیے ہوتی تھی جس کی وجہ سے آپ ملک میں مختلف وقتوں پہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن دیکھتے تھے. آج پاکستان کی اکانومی کو بہتر بنانا ہے اور پولیٹکس کو تھوڑا اسٹیبلائز کرنا ہے تو آپ کو پاپولر لیڈر کی ضرورت ہوگی. اور پاپولر لیڈر کو لانے کے لیے آپ کو راستہ تو ظاہر دینا پڑے گا. اور اس میں بہت سارے کیسز ایسے ہیں جس میں پاکستان کے اندر ذی شعور طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ بہت سارے کیسز پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے. اب وہ ساری چیزیں اگر آپ کو نظر آئیں گی تو آپ یہ ضرور چاہیں گے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ بنانا پڑے گا. اس سچویشن میں کیا آپ نواز شریف کا عمران خان کے ساتھ موازنہ کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں نہیں کر سکتے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کے سچویشن کیا ڈیولپ ہوتی ہے. لیکن نواز شریف کی تقریر جو ہے آپ نے سنی مینار پاکستان میں، اس میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ وہ انہوں نے کچھ کہا بھی نہیں لیکن بہت سارا سب کچھ کہہ کے گئے. کیونکہ کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر اس اسٹیچر کا وہ اپنے ساتھ جو زیادتی ہے وہ ظاہر ہے کہ بھول نہیں سکتا. پاکستان کے اندر پولیٹیکل سسٹم اگر کچھ بہتر چلتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ کو پاکستان کی پولیٹکس میں مستقبل میں پرابلمز نظر آئیں گے. اور یہی نواز شریف جو ہے بہت ساری چیزیں ایسی کہنے کے لیے مجبور ہو جائے گا جو اس وقت انہوں نے روکی ہوئی ہیں. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ لیول پولیٹیکل فیلڈ جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ جو پلینگ فیلڈ کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں آپ کو بظاہر یہ لگے گا کہ نواز شریف جو ہے وہ اس کو ایج حاصل ہے، اس کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں. لیکن
جو پارٹیاں اس وقت یہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ فیلڈ جو ہے، پلینگ فیلڈ جو ہے لیول نہیں ہے، یکساں نہیں ہے، تو ایک سوال ضرور بنتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ میں جس طریقے سے گزشتہ 15 سال میں فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے، اس کی مثال بھی آپ کو پاکستان میں کم ہی ملتی ہے۔ سندھ کے اندر آپ نے جو ساری سچویشن آپ کے سامنے ہے، آپ نے دیکھا کہ ہر لیول پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یا زرداری صاحب کو سپورٹ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ کے اندر اتنے عرصے تک حکمرانی کر سکی ہے۔ سندھ کے اندر آپ نے دیکھا جو سچویشن ہے وہ کتنی اچھی ہے کہ کوئی بھی ڈاکو، کوئی بھی عام گروہ کسی وقت بھی کسی بھی شہری کو اغوا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد شہریوں کی ایک بڑی تعداد کو بیٹھنا پڑتا ہے، احتجاج کرنا پڑتا ہے، تب جا کے تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے۔ آپ کو سندھ کے اندر ہر 10-15 دن، مہینے کے بعد ایسا بڑا واقعہ نظر آئے گا جس میں کہیں نہ کہیں سندھ کا فیوڈل جو ہے اس کی ایکٹیو انوالومنٹ نظر آئے گی۔ اور سندھ کے جو سارے فیوڈلز ہیں اس وقت، سارے فیوڈل لارڈز جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ پولیٹیکلی کنیکٹڈ ہیں، ان کو بالکل بھی کسی بھی قسم کا پرابلم نہیں ہے۔ ان کی انوالومنٹ بہت ساری جگہوں پہ بڑی اسٹیبلشڈ ہے، ان کے اوپر الزامات لگتے رہے ہیں۔ بہت سارے پولیس آفیسرز کہتے رہے ہیں کہ سندھ کے اندر جو امن امان کی صورتحال ہے، جو ڈیکویٹس ہیں، جو کڈنیپنگز ہیں، اس میں سندھ کا جو فیوڈل ہے وہ بڑے پیمانے پہ انوالو ہیں۔ ان کے پرسنل جتھے ہیں، ان کے ڈیکویٹس کی گینگز بنی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ کیا فیور نہیں ہے؟ تو اگر پلینگ فیلڈ جو ہے وہ لیول کرنی ہے تو لیول پورے ملک میں ہونی ہے، اور پورے ملک کے اندر سندھ کا صوبہ بھی ہے۔